خطبہ جمعہ مسجد نبی شریف 23 محرم الحرام 1442 ہجری بمطابق 11 ستمبر 2020 بعنوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کی فضیلت الشیخ عبداللہ بھائی جان ترجمہ باعات حافظ محمد اقبال راشد۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام آسمانی رسالتوں کا اختتام ہماری شریعت اور تمام انبیاء و رسول کا اختتام ہمارے نبی پر کیا اور ہماری امت کو بنی نوع انسان کے لیے عادل اور افضل ترین امت قرار دیا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور تخلیق و اختیار میں صرف اسی کی مرضی چلتی ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے اور افضل سے افضل ترین خاندان سے مختار شاندار ہستی اور منتخب رسول ہیں، جنہوں نے پیغام پہنچا کر امانت ادا کرتے ہوئے امت کی خیرخواہی کی، آخری دم تک اللہ تعالیٰ کے لیے محنت اور خوب جدوجہد کی۔ اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کی آل و اصحاب اور نیکی میں قیامت تک ان کے پیروکاروں پر درود و سلام نازل فرمائے۔ حمد و ثنا کے بعد بلا شبہ سب سے سچی بات کلام اللہ ہے اور سب سے شاندار رہنمائی محمد بن عبداللہ کا طریقہ ہے۔ سب سے بدترین چیزیں دین میں نئی نئی چیزیں ہیں، اور ہر نئی چیز بدعت، اور ہر بدعت گمراہی، اور ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی چیز ہے۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے کما حق ہو ڈرو ہو اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ اے اقوام مسلم، انسان ہمیشہ اسی کے ساتھ رہتا ہے جس سے اس کی محبت ہوتی ہے، جبکہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت تو ایمان کی شرط ہے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادات و خصائل اور سیرت طیبہ کی معرفت آپ کی محبت کے حصول کا سب سے شاندار ذریعہ ہے، لہذا اپنے نبی کو پہچانو تاکہ تم کو ان کی قدر و منزلت کا علم ہو اور تمہیں آپ کی الفت و محبت اور اطاعت نصیب ہو، کیونکہ تمہارا کوئی شخص بھی تب تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں نبی کی محبت اپنی جان، مال، اولاد، والدین اور تمام لوگوں سے بڑھ کر نہ ہو۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ ہی فرشتوں اور انسانوں سے پیغمبروں کا انتخاب کرتا ہے، سو اسی نے ان کا انتخاب کیا اور آپ کو تمام لوگوں پر فوقیت و برتری عطا کی، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تمہارے پاس تمہاری ہی جنس سے ایک ایسا پیغمبر تشریف لایا ہے جس پر تمہارا نقصان و پریشانی گراں اور وہ تمہارے فائدے کا خواہاں ہے، جبکہ وہ مومنوں کے ساتھ انتہائی مشفق و مہربان ہے، اور جن کے نقش قدم پر چلنے کو فضل و کمال کا معیار قرار دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم میں سے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کی توقع رکھتا اور اللہ کو برطرف یاد کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کے رسول ایک عمدہ ترین نمونہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قول، فعل، عقل، علم، خلق اور ہر طریقے کی صفائی پیش کی اور ظاہری باطنی اعتبار سے آپ کی مکمل پاکیزگی کا اظہار فرمایا۔ سو اللہ تعالیٰ نے آپ کی فہم و فراست کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، تمہارا ساتھی گمراہ ہوا نہ ٹیڑھی راہ پر چلا۔ آپ کی نگاہوں کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، آپ کی نگاہ بہکی نہ حد سے بڑی۔ آپ کے سینے کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، کیا ہم نے تمہارے سینے کو فراخ نہیں کیا؟ آپ تیرے ذکر خیر میں فرمایا، اور ہم نے تیرا ذکر بلند کر دیا۔ آپ کی طہارت کو سراہتے ہوئے فرمایا، اور تجھ سے تیرا بوجھ ہم نے اتار دیا۔ آپ کی سچائی کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، اور وہ اپنی خواہش سے نہیں بولتا۔ آپ کی تزکیہ علم کے بارے میں اللہ بزرگوں برتر فرماتا ہے، آپ کو پوری طاقت والے فرشتے نے سکھایا ہے۔ آپ کی علم کی پاکیزگی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آپ مومنوں کے ساتھ انتہائی مشفق و مہربان ہے۔ آخر میں آپ کے پورے اخلاق کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا، بلا شبہ آپ عظیم ترین اخلاق کے مالک ہیں۔ اے اللہ کے بندو، اللہ تعالیٰ نے اپنے سب بندوں کو دین حنیف پر پیدا کیا، پھر شیاطین نے گھیرا اور انہیں دین سے نکال دیا اور ان کے لیے حلال چیزوں کو ان پر حرام کر دیا، اور ان کو اللہ کے ساتھ ان چیزوں کو شریک بنانے کا حکم دیا جن کی پوجا پاٹ کی کوئی دلیل نازل نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے اہل زمین کو دیکھا اور باقی ماندہ چند اہل کتاب کے سوا سب عرب و عجم کو ناپسند فرمایا، پھر ان کے درمیان سے کائنات کی سب سے عمدہ نسل، شان و شوکت کی علامت، خیر و برکت کے منبع اور سب سے زیادہ مکرم و پاکیزہ ہستی
محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب عربی قریشی اور ہاشمی کا انتخاب فرمایا، جن کی والدہ ماجدہ آمنہ بنت وہب قریشی ہیں۔ آپ کے لیے جس جگہ بھی سب سے افضل چنی سو آپ محبت وہی ام القرا مکہ مکرمہ میں پیدا ہوئے، پرورش پائی اور وہیں پر مبعوث ہوئے۔ حضرت مسیح عیسیٰ بن مریم کی ولادت کے تقریباً 632 سال بعد عام الفیل ماہ ربیع الاول میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ 40 سال کی عمر کو پہنچے، پھر مکہ میں آپ کو نبوت ملی اور 63 برس کی عمر میں آپ اس دنیا کو چھوڑ گئے۔ اے اقوام مسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیمی کی تلخیوں میں زندگی بسر کی، کیونکہ ابھی تک آپ شکم مادر میں ہی تھے کہ آپ کے والد فوت ہو گئے، اور جب آپ کی عمر تقریباً 6 سال ہوئی تو والدہ بھی اس دائرے پانی کو چھوڑ گئی۔ پھر آپ کے دادا عبد المطلب نے 2 سال تک آپ کی کفالت کی، اور جب وہ بھی فوت ہو گئے تو آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو سنبھال لیا۔ پھر مسلسل آپ کی حمایت و دفاع کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ نبوت کے 10 سال وہ بھی فوت ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے والدین کے اخلوتی اولاد تھے اور آپ کا کوئی بہن بھائی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو خیر و برکت اور فطرتی عادات و خصال کا جامع بنایا۔ آپ تجارت کی غرض سے کئی بار شام گئے، اپنے چچا کے ساتھ تجارتی سفر کیا اور اپنی بیوی خدیجہ بنت خویلد کی تجارت کے لیے نکلے اور چند ٹرکوں کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائیں۔ تقریباً 25 برس کی عمر میں آپ نے خدیجہ بن خویلد سے شادی کی، جو سب سے زیادہ آپ کی معاون و مددگار تھی، سوائے ابراہیم جن کی والدہ ماریہ قبطیہ ہے، باقی ساری اولاد بھی خدیجہ سے پیدا ہوئی۔ جب آپ 40 سال کی عمر کو پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا، نبوت عطا کی اور خاتم الانبیاء اور رسل بنا دیا۔ تو آپ نے شرک چھوڑنے اور توحید کو اپنانے کی دعوت شروع کر دی، اچھی عادات اپنانے، نیکی کا حکم دینے، ظلم و فساد برائی سے روکنے کی ترغیب پر بھرپور زور دیا۔ آپ نے مکہ میں 13 سال تک اعلانیہ اور چھپ کر دن رات دعوت دین کی ذمہ داری نبھائی، جبکہ مکہ والوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لی، سخت فریب کیا، اپنے کپڑوں کو اوڑھ لیا اور اڑ گئے اور بڑا تکبر کیا۔ کفار مکہ نے سرکشی کی، حق کا انکار کیا، آپ کی تکذیب کی، آپ کو اذیت پہنچائی، مذاق اڑایا اور آپ سے ٹھٹھا کیا، آپ پر جادو کہانت اور پاگل پنی کی تہمت لگائی۔ آپ کے پیروکاروں اور معاونین کو بڑی آزمائشوں سے گزرنا پڑا۔ مکہ والوں نے بڑی سزائیں دی اور انہیں در بدر کر دیا، اور یہ انتقام صرف اسی چیز کا تھا کہ وہ اللہ غالب و لائق حمد کی ذات پر ایمان لا چکے تھے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اس مدینہ کی پاکیزہ دھرتی کی طرف ہجرت کا حکم اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اس مدینہ کی پاکیزہ دھرتی کی طرف ہجرت کا حکم دے دیا، جہاں کا قیام شاندار اور جسے دار و ایمان کی حیثیت حاصل ہے، اور جو ایمان کی واپسی اور اللہ کی فوج انصار کی جگہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جنہوں نے اس گھر کو اور ایمان میں ان سے پہلے جگہ بنا لی اور اپنی طرف ہجرت کر کے آنے والوں سے محبت کرتے ہیں، اور مہاجرین کو جو کچھ دے دیا جائے اس سے وہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں رکھتے، بلکہ خود اپنے اوپر انہیں ترجیح دیتے ہیں۔ وہ خود کو کتنی ہی سخت حاجت ہو، بات یہ ہے کہ جو بھی اپنے نفس کے بخل سے بچا لیا گیا وہ کوئی کامیاب مقابلہ ہے۔ مدینہ منورہ میں اسلامی ریاست کے پروان چڑھنے کا آغاز ہو چکا اور انتہائی مختصر وقت میں اس کی بنیاد قائم ہو گئی، احکام نازل ہو رہے ہیں، اتحادیوں کے ساتھ ملانے کی ابتدا ہو چکی، اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ اللہ کے راستے میں جہاد جاری ہے، عہد و پیمان اور ایگریمنٹ کو آخری شکل دی جا رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں صرف 10 سال باقی رہے، جو سارے کے سارے قانون سازی، حوادث اور غزوات سے بھرپور تھے۔ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھایا اور اسے ہموار کیا، تب سے آج تک تاریخ نے ایسے زمانے اور حق پرست راہ راست پر چلنے والی کوئی ایسی قوم کا مشاہدہ نہیں کیا جو اس مدنی دور اور اس دور کی اس قوم سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا، اللہ تعالیٰ ہم اس دور کے پاکیزہ لوگوں کے ساتھ جمع کر دے، اللہ تعالیٰ نبیوں کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ اور صلاح کے ساتھ ہمیں جمع فرما دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وہی وہ ذات ہے جس نے ناخواندہ لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول مبعوث فرمایا جو ان کے سامنے اس کی آیات کی تلاوت کرتا اور ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ یقیناً یہ قبل عظیم واضح گمراہی میں تھے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے اس قرآن میں کو بابرکت بنائے، اس کی آیات و ذکر حکیم کو ہمارے لیے نفع بخش بنائے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے
گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، تم بھی اسی سے گناہوں کی معافی مانگو، بلا شبہ وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو حق کو غالب و بلند کرنے والا اور باطل کو ذلیل و ذلیل کرنے والا ہے، جس نے تمام مشرکوں کے نہ چاہنے کے باوجود تمام ادیان باطلہ پر دین حق کو غالب کرنے کے لیے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ مبعوث کیا۔ اے اللہ کے بندو، مدنی دور کے ان 10 سالوں کے دوران اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا، لوگ اللہ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوئے، اسلام جزیرہ عرب کی چاروں طرف پھیلا اور اس کے رہائشیوں نے مطیع ہو کر اسلام کو تسلیم کر لیا۔ اس دور کے چند مشہور حادثات و واقعات یہ ہیں: ہجرت کا پہلا سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مسجد اور رہائش تعمیر کی، انصار و مہاجرین کے مابین بھائی چارہ قائم کیا اور اذان کو شرعی حیثیت حاصل ہوئی۔ ہجرت کا دوسرا سال خانہ کعبہ کو قبلہ کی حیثیت دی گئی، رمضان کے روزے اور فطرانہ یعنی فطرہ فرض ہوا، جنگ بدر ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی رقیہ کی وفات ہوئی۔ اسی سال شوال میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ سے شادی کی، اور اسی سال علی رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی۔ حضرت کا تیسرا سال غزوات اور فوجی دستوں کی روانگی، جیسے غزوہ احد اور غزوہ بنو نذیر، اور اسی غزوے کے بعد ہی شراب حرام کی گئی، اور اسی سال نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حفصہ بنت عمر بن خطاب سے شادی کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم رضی اللہ عنہا سے عثمان رضی اللہ عنہ نے شادی کی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ہاں حسن بن علی رضی اللہ عنہ کی ولادت ہوئی۔ ہجرت کا چوتھا سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے شادی کی، تیمم مشروع ہوا، اور کہا گیا کہ غزوہ خندق بھی اسی سال ہوا، اور اسی سال غزوہ ذات الرقاع ہوا، اور اسی سال صلاۃ خوف مشروع ہوئی۔ ہجرت کا پانچواں سال غزوہ دومۃ الجندل اور قریظہ ہوا، اور پردے کا شرعی حکم نازل ہوا، اور ہجرت کا چھٹا سال صلح حدیبیہ، بیعت رضوان اور غزوہ بنی المصطلق ہوا، سورج گرہن ہوا اور حکم زہار اترا۔ ہجرت کا ساتواں سال غزوہ خیبر اور عمرہ قضا رونما ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ام حبیبہ، میمونہ، صفیہ اور ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہن سے شادی کی، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا۔ ہجرت کا آٹھواں سال غزوہ موتا، غزوہ ذات السلاسل اور رمضان میں مکہ فتح ہوا، ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے، اور زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، اور اسی سال غزوہ حنین ہوا۔ ہجرت کا نواں سال غزوہ تبوک ہوا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو لوگوں کے لیے حج کا امیر مقرر فرمایا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی ام کلثوم اور نجاشی رضی اللہ عنہما کی وفات ہوئی، اور وفود کی مسلسل آمد کا آغاز ہوا۔ ہجرت کا 10واں سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کیا، آپ کے صاحبزادے ابراہیم رضی اللہ عنہ کی وفات ہوئی، اور یہ صورت نازل ہوئی: جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے اور تو لوگوں کو اللہ کے دین میں جوق آتا دیکھ لے تو اپنے رب کی تسبیح کرنے لگ حمد کے ساتھ، اور اس سے مغفرت کی دعا مانگ، بے شک وہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اے اللہ کے بندو، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور اس دنیا کی ہر چیز کو فنا ہے۔ موت صرف اللہ ذوالجلال والاکرام کو بقا ہے۔ موت ایک ایسی تیز تلوار ہے کہ جس کا وار کبھی خطا نہیں جاتا، اور ایک ایسا حوض ہے کہ جس کا کڑوا گھونٹ ہر ذی روح کو پینا ہی پڑے گا۔ ہجرت کا 11واں سال حجۃ الوداع کے بعد ربیع الاول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شدید درد میں مبتلا ہو گئے۔ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، چنانچہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مزید زندہ رہنے یا موت دونوں میں اختیار دے دیا، سو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے رب کی ملاقات کو اختیار کیا اور کہا: اے اللہ، اپنی اعلیٰ رفاقت نصیب فرما، اے اللہ اپنی بلند و بالا رفاقت عطا فرما۔ آپ کی جدائی کا وقت آ گیا تو آپ نے وصیت کی اور دنیا والوں کو الوداع کہہ دیا۔ آپ کی جدائی سے دنیا سیاہ اور جگر چھلنی ہو گئے۔ خدا کی قسم، یہ کتنا بڑا ہولناک واقعہ، سنگین تکلیف دہ حادثہ، سخت ترین مصیبت
اور انتہائی پریشان کن لمحات ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کے ساتھ ہی زمین پر وہی اترنا بند اور آفاق میں اندھیرا چھا جاتا ہے، اور صحابہ کی حالت جو ہے وہ انتہائی ناگفتابے ہو گئی، اور وہ اس عظیم حادثے کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موت کو برداشت نہ کر سکے، اور کھڑے ہونے کی، چلنے پھرنے کی سکت کھو بیٹھے۔ موت اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو نہ کسی بیٹے کو نہ باپ کو چھوڑتی ہے، اور ہر ایک پر اللہ کا فیصلہ برابر ہو کر رہے گا، اور موت اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا تیر ہے جو کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ اگر آج بچا تو کل اس نے جانا ہی جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے نبی کی سچی محبت نصیب فرمائے۔ اے اللہ ہمارے پیارے پیغمبر، ہمارے پیارے نبی کو ہمارے اعمال کا صلہ عطا فرما، ان کو ان کی کاوشوں کا، محنتوں کا صلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہم گناہ گاروں کو پیارے پیغمبر کے ساتھ اعلیٰ جنات کی رفاقت نصیب فرما۔ اے اللہ ہمارے حاکم کو اپنی رضا کی اور اپنی پسندیدہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل و اصحاب پر رحمتیں، برکتیں اور درود نازل فرما۔ آپ کے خلفاء راشدین اور دیگر صحابہ پر رحمت نازل فرما، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم پر بھی رحمت نازل فرما، اے ارحم الراحمین۔